قسم کی کوئی الجھن نہ ہو، یہ تو اس دنیا میں ناممکن ہے۔ پھر یہ دنیا کیوں ہوگی؟ جنت ہوگی۔ دنیا میں ایسا کون ہے جس کا کوئی پہلو کمزور نہ ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کار فرما ہے کہ کسی کو کچھ دے رکھا ہے اور کسی کو کچھ دے رکھا ہے۔ ہمیں تو حکم ہے کہ ہر حال میں مالک کا شکر بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت کم ہے میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے۔ اکثر ناشکرے ہیں کہ کھا پی کر بھی کفران نعمت کرتے ہیں۔ مالک نے سب کچھ دے رکھا ہے، پھر بھی ان کے منہ سے کلمہ شکر نہیں نکلتا۔ اگر منہ سے نکل جائے تو دل سے نہیں نکلتا، اور اگر رسمی طور پر الحمدللہ کہہ بھی دے تو ایسا نہیں کہ دل کی گہرائیوں سے شکر نکلے۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ اس کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ شکر 3 قسم کا ہوتا ہے: زبان کا شکر، دل کا شکر اور اعضاء کا شکر۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ آپ اس نعمت پر زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں اور اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کریں اور اس بات کا اقرار کریں کہ یہ نعمت حق تعالیٰ کی جانب سے ہے، محض اس کا فضل و انعام ہے۔ اس کو اپنی ذات کی طرف، اپنی قوت کی طرف، اپنے فہم و بصیرت کی طرف، اپنے ہنر کی طرف یا کسی اور مخلوق کی جانب منسوب نہ کریں، اس لیے کہ جن جن واسطوں سے اور جن جن ذریعوں سے ہوتی ہوئی نعمت آپ تک پہنچتی ہے وہ صرف واسطوں کی حیثیت رکھتے ہیں، نعمت کے عطا کرنے والے کی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ چیزیں نعمت دینے والی نہیں ہیں، نعمت کے دیے جانے کا واسطہ اور ذریعہ ضرور ہیں۔ ان ذرائع کو ذریعہ بنانا بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، ہمارے لیے مہیا فرما دینا بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، مخلوق کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ تمام نعمتیں حق تعالیٰ کی جانب سے ملی ہیں۔ اس بات کا زبان سے اقرار کیجئے اور مخلوق کی جانب اس کو منسوب نہ کیجئے۔ مخلوق کی طرف منسوب کریں گے تو ناقص العقل ٹھہریں گے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، عاقل کو عاقل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انجام اور نتیجے کو دیکھتا ہے۔ جس ذات الہی کی طرف سے نعمتوں کا فیضان ہو رہا ہے وہاں تک تمہاری عقل کی رسائی نہیں ہوتی، اس لیے ناقص العقل ٹھہرے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی نعمت مل جاتی تو لوگ اس کو اسبابی کی جانب منسوب کرتے ہیں، اللہ کی طرف کم ہی منسوب کرتے ہیں۔ کوئی کسی صلاحیتوں کی طرف منسوب کرتا ہے، کوئی اپنے عقل و فہم کی طرف منسوب کرتا ہے اور کوئی کسی طرف کرتا ہے۔ یہ نظر کی کوتاہی ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، تجھ کو کوئی بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو پہنچے تجھ کو کوئی برائی وہ تیرے نفس کی جانب سے ہے۔ اگرچہ انسان کو برائی بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے پہنچتی ہے، لیکن اس میں ہماری نحوست کا دخل ہے، ہماری بدعمالیوں کی نحوست ہے، باخلاف بھلائی کے، راحت کے اور مصلحت کے، کہ اس میں ہمارا ذرا سا بھی کوئی دخل نہیں، وہ محض عطیہ الہی ہے۔ ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں یہ سب ہم نے مانگی بھی تو نہیں ہیں، یہ بھی تو نہیں کہ یہ ہمیں مانگنے پر ملی ہو۔ اگرچہ ہمیں حکم تو ہے کہ مانگو، تمہاری ابدیت کا یہی تقاضا ہے کہ تم مانگو، لیکن یہ نعمتیں ہمارے مانگنے پر تو نہیں ملی، بغیر مانگے کہ ملی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ دماغ دیا ہے، آپ بہت اونچی سوچ رکھتے ہیں، آپ کی عقل بہت صحیح ہے۔ بھائی یہ عقل و فہم کس نے دی تھی؟ کس کے پاس سے لائے تھے؟ آپ کی عقل کام کرتی ہے، مگر عقل کس نے دی ہے؟ آپ کی استعداد بہت اونچی ہے، آپ کی ہمت بہت بلند ہے، قوت بہت زیادہ ہے، آپ بڑے ہنرمند ہیں، آپ بڑے صحت مند ہیں، آپ کے پاس فلاں چیز ہے اور فلاں چیز ہے جس کی وجہ سے آپ یہ کام کر لیتے ہیں، مگر ان ساری چیزوں کو وجود کس نے دیا تھا؟ آپ نے، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زبان کی نعمت بولنے کے لیے دی ہے، یہ زبان کس نے دی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، پورا وجود ہے، سب اللہ کی عطا ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہیں، اور جب تم کو
کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کی جانب گر گڑاتے ہو۔ غرضے کے جتنے اسباب اور وسائل ہیں، خواہ انسان کے اپنے وجود کے اندر ہوں یا اس کے وجود سے باہر پھیلے ہوئے ہوں، جن واسطوں اور ذریعوں سے ہوتی ہوئی یہ نعمت ہم تک پہنچی، سب کا موجد ایک اللہ ہے، وجود میں لانے والا اللہ ہے، اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ مثلا ایک شخص کی آنکھیں ہیں مگر ان میں روشنی نہیں ہے، نور اور بینائی پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، آنکھیں عطا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ آج آپ کی سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، لیکن آنکھ نہیں بنا سکی، نہ آنکھ کی بینائی پیدا کر سکی۔ آج سائنسی ترقی کا بہت شور ہے، مگر اس کی ترقی کی انتہا یہ ہے کہ ایک آدمی کی آنکھ نکال کر دوسرے میں لگا دیتے ہیں، لیکن سائنس آنکھ کو وجود میں ابھی تک نہیں لا سکی۔ اور پھر آنکھ کو جو کنیکشن دیا جاتا ہے، آدمی کے دماغ میں نور کا مرکز رکھا گیا ہے اور آنکھوں کو اس مرکز سے روشنی کا کنیکشن دیا جاتا ہے۔ یہ عطا کرنے والے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، وجود میں لانے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ کے سوا وجود میں لانے والا کوئی نہیں ہے۔ ان اسباب کو اسباب بنانے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسباب کو اسباب نہ بنائیں تو یہ اسباب سب بیکار ہو جائیں، دھرے کے دھرے رہ جائیں۔ الغرض ان اسباب کو مہیا کرنے والا اللہ ہے، اسباب میں تاثیر بھی اللہ کی ڈالی ہوئی ہے، پھر ان اسباب کے استعمال کی قدرت دینے والے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اسباب مہیا ہیں، لیکن جب تک حکم الہی نہ ہو ہم ان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ تمام کے تمام اسباب جن سے ہمیں یہ نعمت ملتی ہوئی نظر آتی، یہ سب اللہ کی جانب سے ہیں، کسی مخلوق کا ان میں دخل نہیں ہے۔ اس لیے نعمت کو اللہ کی جانب منسوب کریں، واسطوں اور ذریعوں کی طرف منسوب نہ کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جن واسطوں سے ہمیں نعمت ملی ہو، ہمیں حکم ہے کہ ان واسطوں کو بھی ہم قدر کی نگاہ سے دیکھیں، ان واسطوں کی تذلیل نہ کریں۔ اگر واسطوں کی تذلیل کریں گے تو نعمت مقدر ہو جائے گی، بلکہ نعمت چھن جائے گی۔ یہ بھی سنت اللہ ہے۔ والدین آدمی کے وجود کا واسطہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حق والدین کا رکھا ہے۔ ایسے ہی استاد علم کے لیے واسطہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے استاد کا احترام رکھا ہے۔ غرض جتنے بھی لوگ ہمارے لیے واسطہ نعمت بنے، ان سب کی قدردانی ہم پر واجب کی گئی ہے۔ ان کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو واسطہ بنایا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی واسطے کے بھی نعمت عطا کرنے کی قدرت تھی، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں کہ واسطوں کے ذریعے نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص انسانوں کا شکر نہ کرے، اس نے اللہ تعالیٰ کا بھی شکر نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ منعم حقیقی اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن جن لوگوں کو حق تعالیٰ نے نعمت کا واسطہ اور ذریعہ بنانا ہے، اگر یہ شخص ان کا شکر نہیں کرتا تو یہ شخص اللہ کا کیا شکر کرے گا؟ اسباب اور ذرائع کو اللہ تعالیٰ نے جو واسطہ اور ذریعہ بنایا، اس میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں، اس کی قدرتیں، اس کے حکمت کے راز ہیں، لیکن ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم ان پردوں میں الجھ کر نہ رہ جانا، بلکہ پردے کے پیچھے سے ہمیں دیکھنا۔ نعمتیں ہم دینے والے ہیں، منعم حقیقی ہم ہیں، اور جس چیز کی بصیرت کی نگاہ صحیح ہو اور یہ پردہ اس کے سامنے سے ہٹ گیا، اس کو اس تصور سے کہ جتنی نعمتیں مل رہی ہیں وہ مالک کی جانب سے مل رہی ہیں، ایک خاص قسم کی لذت نصیب ہوتی ہے، وہ ان نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے دسترخوان پر بیٹھ کر، تو اس طرح تواضع کے ساتھ عاجزانہ انداز میں بیٹھتے تھے جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے کھانا کھاتا ہے، اور فرماتے تھے میں تو بندہ ہوں، اس طرح کھاؤں گا جیسے غلام کھاتا ہے، کیونکہ نظر اس طرف تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے بٹھا کر کھلا رہے ہیں، ہماری نظر اس طرف نہیں جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، مگر اکثر لوگ شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے، حالانکہ بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، شیطان اس میں شرکت کر لیتا ہے۔
کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھنے سے دو نقصان ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ شیطان اس کھانے میں اپنا حصہ لگا لے گا، جس کی وجہ سے کھانے میں برکت نہیں رہے گی، کھانے کی برکت اٹھ جائے گی۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس نے نعمت کو استعمال کرتے وقت اللہ کا خیال نہیں رکھا، اللہ پر اس کی نظر نہیں گئی، نعمت عطا کرنے والے اور ولی نعمت کو بھلا دیا، اور یہ اس مالک کی ناشکری ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمت کو کھاتے وقت اس کی ذات کو سامنے نہیں رکھا۔ اور جب بسم اللہ کہیں گے تو ایک تو شیطان کی شرکت سے بچیں گے، دوسرے اس بات کا اقرار ہو گیا کہ یہ نعمت ولی نعمت کی طرف سے ہے، یہ شکر نعمت ہے۔ پھر جب کھانا کھا لیا تو حکم ہے کہ کھانے کے بعد شکر الہی بجا لاؤ اور یہ دعا پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اس لیے کیا کہ یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں۔ ایک لقمے ہی پر غور کر لیجئے، یہ کہاں کہاں سے چلتا ہے، آپ تک پہنچتا ہے، اور پھر آپ کے معدے تک پہنچنے میں اس نے کتنے مراحل طے کیے۔ ذرا سی دانت میں تکلیف ہوتی ہے تو کھانا نہیں چبایا جاتا، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک نعمت ہے۔ گلے میں تکلیف ہوتی ہے، نگلا نہیں جاتا، ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے، کھانا اٹھایا نہیں جاتا۔ الغرض ہر نعمت میں یہ بات پیش نظر رکھیں اور زبان سے بھی اقرار کریں کہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، اس کا عطیہ ہے۔ کھانا کھائیں اس کو سامنے رکھیں، کپڑا پہنیں تو اس کو سامنے رکھیں، اور زبان سے ان کا شکر بجا لائیں اور ان نعمتوں کو مالک کی طرف منسوب کریں، واسطوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ یہ ہے زبان کا شکر۔ دوسرا درجہ دل کا شکر ہے، یعنی زبان کے ساتھ ہمیشہ دل میں یہ عقیدہ رکھیں کہ ہماری تمام حرکات و سکنات، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری قوتیں، ہماری صلاحیتیں اور ہماری تمام چیزیں اور تمام نعمتیں سب اللہ کی جانب سے ہیں۔ تیسرا درجہ اعضاء کا، یعنی انسان کے اعضاء کا شکریہ ہے کہ ہم اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کے سوا اعضاء کو کسی کے لیے حرکت نہ دیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے گھر بار دیا، دوست احباب دیے اور نعمتیں عطا فرمائیں، ان نعمتوں کو کہاں استعمال کیا جا رہا ہے؟ اللہ کی نافرمانیوں میں۔ یہ ہاتھ استعمال ہو رہا ہے اللہ کی نافرمانی میں، پاؤں استعمال ہو رہے ہیں اللہ کی نافرمانی میں، زبان، کان، ناک، آنکھ، دل اور دماغ، تمام وجود کو اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیا یہی شکر ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ شکر یہ ہے کہ آدمی اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کرے، ان کو نافرمانی میں نہ لگائے۔ یہ تین قسم کا شکر ہے۔ اگر ہمیں شکر کا مقام حاصل ہو جائے گا تو ہمارا نام شاکرین کی فہرست میں لکھ لیا جائے گا۔ نعمتوں کو اللہ کی جانب منسوب کرنا چاہیے اور ہمارے دل میں بطور عقیدے کے یہ ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ مالک نے عطا کیا ہے، میرے پاس میرا اپنا کچھ نہیں ہے۔ زبان سے تو کبھی کبھی ہم بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن محض رسماً کہتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے عقیدے کے طور پر نہیں کہتے۔ اپنی طاقت سے، اپنے ہنر سے اور اپنے قول سے نکل جائیے، جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ پھر جب یہ عقیدہ دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو جائے، پھر آگے بڑھیں اور اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں۔ جب یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں شاکرین کی فہرست میں شامل کر لیں گے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے میں ہوں